پتا چلتا تو یہ تو پہلے سے مار کے لیے تیار تھا کہ میں مجرم ہوں، مجھے مارو. اور اکثر یہ چھوٹ جاتا تھا لیکن یہ اپنی اداؤں سے باز نہیں آتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے کہ جو اعتراف سے جرم کر لیتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور معاف بھی ایسا کرتا ہوں کبھی یاد نہیں دلاتا. تعفو وتصفحوا وتغفروا 3 درجات ہیں. مٹی ڈال دو، تذکرہ نہ کرو، دوسرا درجہ. تیسرا درجہ ہے زندگی بھر کے لیے بھول جاؤ. یہی معاملہ میرا رب اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. جو بھی کسی شکل میں استغفار کرتا ہے اور اس کی ایک شکل آیت کریمہ ہے لا الہ الا، مولا تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک تو ہے ہی نہیں، تیری تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، اور تو پاک ہے، اور تو سارے عیبوں سے پاک، تو ساری خامیوں سے پاک، تو ظلم سے پاک، تو گناہ سے پاک، تو جرم سے پاک، تو مجرمانہ غفلت سے پاک. انی میں کنت من الظالمین، مولا میں ظالم ہوں. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں ایک ظلم کی مثال دیتا ہوں. آپ جیب کا رومال اکثر جیب میں ہوتا ہے ہاتھ منہ سمو صاف کرنے کے لیے، اسے جوتا صاف کرنا شروع کر دیں تو اچھا خاصا آدمی کہتے ہیں یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھایا ہے، کھائے جا رہا کرے، میرے معدے کے ساتھ ظلم نہ کر. کیا کر رہا ہے؟ ہر وہ چیز جو قانون اور اصول سے بالا تر ہوتی ہے، وہ قانون بندے کا ہو یا رب کا ہو، اور وہ بندہ اس قانون اور اصول سے ہٹ گیا ہے اور اپنے مزاج پہ آ گیا ہے، وہی ظلم ہے. مولا تو پاک ہے، میں مجرمانہ زندگی رکھ کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اور یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. اور واضح رہے نبی مجرم نہیں ہوتا، نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی فاسق فاجر بدکار گناہگار نہیں ہوتا. نبوت ملتی ہی اسے ہے جس کو پہلے معصوم ہونے کی سٹیمپ اور مہر لگتی ہے، پھر اس کو نبوت ملتی ہے. اور کائنات میں سب سے بڑی معصوم اور محترم اور مکرم اور معظم اور محتشم میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مولا مجرم ہوں، ظلم کر بیٹھا ہوں. اور یہ وہ اصل میں ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے تکوینی امر. آج یہ عمل نبی سے ہوا ہے. نبی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، میں کہتا ہوں نبی ظالم ہو نہیں سکتا. اب یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ اور کسی طرح یہ بات ہماری عقلوں سمجھوں شعور احساس میں آئے گی؟ یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اب آپ میری بات کو سمجھیں. ایک ہے نبی اور ایک ہے تکوینی عمل. یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو آج آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایک بوجھ کو ہلکا کر دے گا. تکوینی عمل انبیاء اور صحابہ سے باقاعدہ خطائیں کرائی گئیں، اور انبیاء خطاوار نہیں ہوتے، ان سے یہ عمل کرایا گیا تاکہ آنے والی انسانیت تک یہ نظام کیسے پہنچے، سمجھ کیسے آئے. اس امت کو ایک وظیفہ دینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. نبی علیہ السلام سے یہ امر کروایا گیا، جبکہ نبی مجرم نہیں ہوتا، ظالم. اسی طرح صحابہ سے بھی بعض خطائیں کرائی گئیں. مثلا بعض ایسے کلمہ گو تھے جن سے زنا جیسے غلطی ہو گئی. اب غلطی ہوتی تو قیامت تک قانون بنتا. کیا یہ عمل نبی سے ہو سکتا تھا؟ ٹھنڈی دل سے سوچیں. غلطی کرائی گئی، کرا کے قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا کہ بھائی قیامت تک اگر یہ خطا ہو تو اس خطا کا یہ جرم ہے، اس خطا کا یہ قانون ہے،
اس خطا کا یہ اسلام میں دفع ہے، اس خطا کی یہ معافی ہے، یا اس خطا کی یہ تلافی ہے، یہ صحابہ سے تکوینی امور سے بعض غلطیاں کرائی گئی انسانیت کو قیامت تک قانون دینے کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کو ایک نظام دینے کے لیے۔ دو لفظ کہتا ہوں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، خطا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور، مغفرت، جن کے بارے میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اور ان سے یہ خطائیں کرائی گئیں۔ قانون بنوانا تھا، نظام عالم میں احکامات الہی اور شریعت الہی کی عمل درآمد کرنا تھا، ورنہ تو دین مکمل نہ ہوتا۔ وہ کہتا جی اس معاملے میں شریعت میں کسی کے ہاں کوئی چوری ملتی رہی، اب ایک بندے نے چوری کی ہے تو لہٰذا اسلام سے پہلے قانون تھا یونان کا، تو یونان کے قانون سے ہمیں یہ چیز لینی مجبوراً پڑ گئی ہے کہ اسلام میں نہ یہ جرم ہوا ہے، نہ اس کی سزا ہے، نہ دیت ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، ہمیں تو اسلام میں تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ ادھر اسلام کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے اور کامل ہے۔ تو تکوینی امور کے ذریعے یہ بعض خطائیں کرائی گئی ہیں انسانیت تک پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت تک نظام پہنچانے کے لیے۔ کہنے لگے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع کیا ہے، اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہنے عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں سنوایا گیا، بیٹی نے ماں کو، ماں نے بیٹی کو یہ پیغام سنایا، اور یہ قانون بن گیا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔ یہ تکوینی امور سے یہ نظام دیے گئے ہیں، اور تکوینی امور سے یہ خودکار عمل کروائے گئے ہیں، تکوینی امور سے یہ نظام باقاعدہ بنائے گئے ہیں اور عمل کروائے گئے ہیں۔ ہاں بنائے گئے ہیں اور کروائے گئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آیت کریمہ کی طرف۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آیت کریمہ کے آتے ہی نبی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، بندہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ربی انی ظلمت نفسی، آدم علیہ السلام، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا۔ اور طائف میں میرے آقا فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری کمی ہے، مجھے اپنی کمی کا اعتراف ہے۔ نبی کی کمی ہو کیسے سکتی ہے؟ آنے والی امت کو، انسانیت کو یہ بتانا تھا، زخمی ہو کے بھی، قربانیاں کر کے بھی، موقع قدم قدم پہ اگر تمہیں طائف مل جائے اور طائف جیسے حالات مل جائیں جہاں ہر طرف جو ہے سنگ باری ہو، خون ہو، پردیس ہو، مسافرت ہو، پھر بھی کہنا ہے کہ مولا میری ہی خطا تھی، تیرے پینے میں کمی نہیں تھی۔ انسانیت کو یہ سبق دینا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ ہیں، یہ تکوینی بول ہیں، یہ تکوینی نظام ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا تو پاک ہے، تجھ سے تو گناہ ہونا کیسے، تو مقدس ہے۔ اللہ خطا کار میں ہوں، اب اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اور میں مجرم ہوں، میں نے اپنے تن سے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اب مجھے کوڑے مارے جائیں، ہوں اس قابل کہ مجھے کتا بنا دیا جائے، مجھے گدھا گھوڑا بنا دیا جائے، مجھے خنزیر بنا دیا جائے، میری شکل مسخ ہو جائے، ہوں اس قابل کہ مجھے تیری ہر سزا قبول ہے، اور جو ملے بلکہ تھوڑی ہے، اگر تو مہربانی کر دے تو تیری مہربانی ہے۔ اچھا اس میں مہربانی نہیں ہے، آیت کریمہ وہ استغفار ہے جس میں مہربانی نہیں کیا، اپنا جرم کا اعتراف کر کے ڈیش 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 چھوڑ دیا، بس آ گیا۔ اب دیکھیں نا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی، اس میں کوئی نہیں عرض کیا
کہ مولا مجھے معاف کر دے. اس میں پہلے اس کی شان بیان کی ہے, اس کی عظمتیں بیان کی ہیں, اور کلمے سے بڑھ کے عظمت کوئی عظمت ہے ہی نہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا, یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی, اپنے جرم اور اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے اور معاملہ یہیں چھوڑ دیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, اس کی مثال ایسے ہے, دیکھیں میرا بیٹا ہے, اس نے واقعی آپ کا جرم کیا ہے, اس نے واقعی آپ کی خطا کی ہے, یہ مجرم بھی ہے, یہ خطاوار بھی ہے, یہ بھی اعتراف کرتا ہے, میں بھی اعتراف کرتا ہوں. یہ آپ کے سپرد ہے, آپ جو کریں یہ آپ منصف ہیں. اچھا خاصا انسان سوچنے میں پڑ جاتا ہے, سب چیزوں کا اعتراف جرم تو کر ہی لیا ہے, باپ بھی آ گیا ہے, بیٹا بھی آ گیا ہے, ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, سر بھی جھکائے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں نہیں, اب جاگے. جرم کیا ہوا ہے, اعتراف کیا ہوا ہے, اب کیا کریں؟ اچھا کہتے جی مشورہ کرتے ہیں. دو چار بندوں نے کہا نہیں جی اس کو وہی سزا ملے. ایک نے کہہ دیا مجرم آ گیا ہے چل کے, سخی کے دروازے پہ چل کے آئے تو معافی کہتے ہیں. وہ نہیں جرم ناقابل معافی ہے, ایسے ہی اوپر اوپر سے ڈھکوسلے کر رہے ہیں. ایک نے یوں کہا, ایک نے یوں کہا, ایک نے باتیں کی, ایک نے اعتراف کیا, آخرکار معافی کی کوئی گنجائش نکل ہی آتی ہے. میں سویا ہوا تھا مسجد, گرمیاں تھی, سردیاں تھی غالباً, موسم یاد ہے. ایک پاؤں صاحب میرے پاؤں سے مجھے دبا رہے, ایک دم ایسے اٹھا نا, میری آنکھیں کھولی, حکیم صاحب تہجد کا وقت جا رہا ہے, پڑھ لیں. اچھا اچھا اچھا. پر مجھے شرمندگی بڑی ہوئی, مجھے آج بھی وہ شرمندگی کی کیفیت یاد ہے. جو شخص مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا تھا اور شہر کا, علاقے کا مانا ہوا ڈاکو اور مجرم تھا, قزاق تھا, اور اس نے مجھے اپنی ایک بات ایک دفعہ سنائی تھی. 3 ضلعوں کی پولیس اکٹھی ہوئی اور میرے گاؤں کا گھیرا کیا اور میری گرفتاری مطلوب تھی. میں کھجور کے درخت کے خطرناک ترین ایسے جھنڈ پہ چڑھ گیا جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے, اور ہر طرف میرے جسم میں کھجور کے کانٹے چبھ رہے تھے, کانٹے ہی کانٹے تھے. اور میں وہاں بیٹھا, 3 دن 3 راتیں وہاں بیٹھا رہا. انہوں نے ہمارے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا, انہوں نے گاؤں کی ہر کوٹھڑی کو ادھیڑ ڈالا, میرا کہیں نشان نہیں پایا. 3 دن 3 راتیں وہاں بیٹھا رہا. پولیس آخر تھک ہار کے چلی گئی, مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا. میرے کیس کے اوپر بنے کیس, آج تک میرا کیس کوئی ثابت نہیں ہوا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا اور کہنے لگا کہ اگر ایک کام میرے ساتھ ہوا, کاغذ قلم تھا, ایک کام میرے ساتھ ہوا, وہ یہ ہوا کہ پھر جب میں نے توبہ کی, جب میں نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد ریوالور لیا, ایک ایک گھر گیا جس کو لوٹا تھا, جن کا میں نے قتل کیے تھے, اور جا کے لوڈ بندوق اور ریوالور سامنے رکھ دیا. مجرم ہوں, میرا نام وہی ہے, میں نے آپ کی چوریاں کی, میں نے آپ کے ڈاکے ڈالے, میں نے آپ کے قتل کیے, میں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی. آپ کو اجازت ہے مجھے مار دیں, معافی مانگنے آیا ہوں. آپ کی چوریاں واپس کر دوں, چور کا کچھ بچتا نہیں ہے, ہمیشہ خالی اور بھوکا رہتا ہے, میں آہستہ آہستہ کر کے اتار دوں گا, معاف کر دیں, آپ کی مہربانی ہے. در گیا, گھر گیا. کہنے لگے کہ 2-4% لوگ تھے جنہوں نے معاف نہ کیا, جنہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اور چوری کا مال واپس لیں گے. کہنے لگے 96% لوگوں نے مجھے معاف کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بندوق بھی پڑی ہے, آج وہاں تیگوں کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں, عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ یہ بندوق پڑی ہے, یہ تلوار پڑی ہے, سب کچھ پڑا ہے, آپ مجھے مار ڈالیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا اور میرا خاندان آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے گا, کیونکہ میں تو خود جرم کا اعتراف کر بیٹھا ہوں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے.
مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے، یہ تو منٹ میں مجرم کو معاف کرا دیتا ہے۔ میں مجرم ہوں، میرا باپ تھا، میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا، اس کا پردادا تھا، مجھے خبر نہیں اس کی زندگی کیسے گزری۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بڑے اللہ والے ہیں، کہنے لگے ہم جانگلی لوگ ہیں، جانگلی، اور ہمارے ہاں پیشہ ہی چوری تھا، ٹھگی، جانور باندھ لینا، چوری کر لینا، پیشہ یہی تھا۔ کہنے لگے میں اپنی زندگی میں ساری عمر ہو گئے ہیں اپنی نسلوں کے لیے استغفار اور توبہ کر رہا ہوں، اور نسلوں کے لیے مسلسل مانگ رہا ہوں، مولا اے کریم آقا، ان کی پچھلوں کے گناہوں کی جو پاداش ہے، انتقام ہے، مکافات ہے، وہ میری نسلوں میں منتقل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میری نسلوں میں بھی حرام کی راہیں، مشکوک راہیں کھل نہ جائیں۔ انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کا جب پتہ چل جائے نا کہ ہے کیا، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر وقت گزرنے میں بھی پتہ نہیں چلتا، اور جب مزہ نہ آیا ہو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اچھا یہ بتائیں، جب معافی کر دیا تو سارے دفعے مٹا دیے، سارے کیس ختم، سب فائلیں بند؟ اسی طرح ہمارے اوپر فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، پریشانی ہے، کوئی دنیا کا ناممکن کیس اٹکا ہوا ہے، ناممکن مسئلہ ہماری زندگی میں الجھا ہوا ہے، کوئی زندگی کی ایسی پریشانی جسے ہمارے مطابق بس اب صرف موت ہی مٹا سکتی ہے، یقین جانیے آیت کریمہ پکڑ کے سارے ایسے نظام کو بہترین کر، کیوں؟ اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے فائلیں بند کرو اس کی، اور اللہ کہتا ہے سب کچھ مٹاؤ، مولا بڑا مجرم ہے، اعتراف کر لیا ہے، مجھ سے بڑا غفور الرحیم کوئی ہے۔ مجھے سندھ میں ایک ہندو ملا، کہنے لگا اپنے مسلمانوں سے کہو قرآن پڑھیں، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ مجھے ہندو نے کہا اڈیرو لال میں کنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ہے، لال اڑتا تھا، شہباز کنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ایک دربار ہے، اس میں مندر بھی ہے، وہ ہندو بھی وہاں جاتے ہیں اور مسلمان بھی۔ وہاں ایک ہندو ملا، اسے پتا چلا کہ یہ لاہور سے آیا ہے اور اس کی نسبت حجویری سلسلے، داتا دربار کی نسبت ہے، اس کے ساتھ حجویری سلسلے سے نسبت ہے۔ مجھے لگا مسلمانوں سے کہو یہ پڑھیں، انی کنت من الظالمین، ہندو پڑھے تو اس کو مل جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر میں پڑھا ہوں، میں نے پڑھے اور مجھے نہیں ملا، میری بے یقینی ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے، میرا شک ہے اور میری بے ترتیبی ہے، اور میری زندگی کا اندر کوئی ہے کمی جہاں اثر نہیں مل رہا۔ آپ وہ مجمع ہے جو مجمع کا بھی نچوڑ ہے، چھلنی مار 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 پورا رمضان یہ چھلنی سے یہ نکلا ہوا مجمع ہے، خواتین کا بھی مردوں کا جو میرے سامنے بیٹھا ہے، بڑا نچوڑ ہے مجمع۔ اور آپ کا مجمع گھروڑی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ دیگ کے نیچے سے گھروڑی کھاتا ہے، کہ یار بس میں بس چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے دیگ کے نیچے سے، اسے پتا ہے پھر تھالی بھر کے آتی ہے اور وہ کھا رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے اس میں۔ میں تالے چ میٹھا زیادہ ہوں دے، بڑا مزہ ہوتا۔ یہ وہ نچوڑ ہے آپ کا مجمع، یہ وہ نچوڑ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور رمضان کی ساعتوں کو گن رہا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں ہے۔ مولا تیرا امر 29 روزوں کا ہے یا 30 روزوں کا ہے، تو 30 کر کے 31 کر لے، تیرے امر پہ قربان ہے۔ تیرے نام تو مفت بھی کاننیاں، تیرے بہنیاں دی میں بہننیاں، تیرے در پہ کتیاں نال ادب۔ مولا 31 ہو جائیں کیا حرج ہے؟ یہ آپ وہ نچوڑ ہیں، آپ وہ بہترین اجرت لینے والے ہیں، آپ وہ بہترین سرمایہ پانے والے ہیں، نچوڑ ہیں۔ کیا خوش قسمت ہوگا جب مجمع کی آخری قریب لے کر جائے۔ مجھے کہنے لگا میں 29 کو جانا ہے، میں نے کہا اوکے جزاک اللہ، جاؤ۔ ایک دن کے سودے کر گیا۔
ایک دن میں ایک ووٹ سے ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے. ایک کھاد کی بوری سے فصلوں کا نظام اور واٹر اور پانی کی اگر کوئی بندہ ساری زندگی وارہ بندیاں کرتا رہا, اسے پتا ہے کہ ایک منٹ کے اوپر پانی کا فلو کیا ہوتا ہے اور کتنے لیٹر. ایک لائٹ جلنے سے آپ کی میٹر کی شرح نیچے آ جاتی ہے, ایک پنکھا بند کرنے سے. ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک رات سے کیا کچھ بھی نہیں, بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کہنے لگا حکیم صاحب اجازت ہے میں چلا جاؤں. کیا ہوا؟ کہہ رہے آج الیکشن کی آخری رات ہے, سارا جھڑ لو یہیں پھرنا ہے. یہ الفاظ ہے میرے جان. ہائے ہائے, آج الیکشن کی آخری رات ہے, آج بڑے جوڑ توڑ ہوں گے, آج بڑے فیصلے ہوں گے, اور آج بس ہار جیت کے فیصلے آج رات ہوں گے. مجھے اجازت ہے. میں کہا ٹھیک ہے جانا. پتہ نہیں آج کوئی رمضان کی آخری ہی رات ہو, کل ہی آخری رات ہو, آج تو فیصلے ہوں گے. اور خوش قسمت وہ ہے جو ایک دن ایک رات کا صبر کر لے. کیا وہ لوگ ہوں گے جو اسٹیشنوں پہ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور جس کی گاڑیاں انتظار کر رہی ہوں اس کو جلدی زیادہ ہے, چھتوں پہ بیٹھ کے ٹرینوں کے لیٹرینوں میں کھڑے ہو کے. اپنے مرشد کے پاس آتا تھا احمد پور سے, یہاں یاد ہے مجھے ٹرین کی فرش کی ٹھنڈک یاد ہے. سردیوں میں ٹرین کا فرش نیچے سے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ نیچے سے ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے. کبھی پاؤں کے بل بیٹھتا تھا, کبھی میں کھڑا ہو جاتا تھا, کبھی بیٹھتا تھا, کبھی کہاں رش ہوتا تھا ٹرین میں اور کھڑا ہو کے یہاں پہنچتا تھا. سچ پوچھے تھکتا نہیں تھا, یہاں کے خدمت میں لگ جاتا تھا. پھر ایک شخص مجھے ستاتا تھا. ایک دفعہ رات کو پہنچا صبح, نماز پڑھ کے میں نے کہا چلو نماز کے وقت میں دیر ہے کچھ نفل پڑھ لوں. دیر میں سویا, سخت سردی, سو رہا تھا. وہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی فجر کی. وہ اٹھا اپنے سکون سے, اور سکون سے اٹھ کے نا پانی بھرا, پانی بھر کے ٹھنڈا پانی میری رضائی اٹھا کے, اور تارکا تو پھر سوتا پیا, تارکا تو پھر سوتا پیا. بیرا فیصلہ بات دا سی, چھڑکو چھڑکی آیا سی, چھڑکو چھڑکی تو ستا پیا, خود نماز نہیں پڑھی, چائے پی رہا ہوتا تھا. اور وہ چائے کی پیالی کے اندر نا, چائے کی وہ پرچ ہوتی ہے پیالی, اس کے اندر اٹھا کے چائے میرے سفید کپڑا لے پھر تو بھی پی لا. سارے کپڑے گندے. میں چائے نہیں پیتا, کوئی مجبوری میں کبھی پی لوں, میری زندگی کا معمول نہیں ہے, کوئی حرام بھی نہیں ہے, مجبوری میں کبھی پی لوں. تنگ کرتا تھا اور میرے مرشد چپ کر کے دیکھتے رہتے تھے. اسے بعض اوقات سمجھاتے تھے. آخری لمحوں میں مجھے یاد ہے وہ ایسے تشریف فرماتے چارپائی پہ اور میرے سر پہ وہ چادر بندوا رہے تھے, اور ان کے بھی آنسو تھے اور مجھ پہ آنسو تھے. طارق تجھے بڑی سختیاں کی میں نے, اور تو نے ساری سختیاں برداشت کی. یہ آج کے دن کے لیے یہ تجھے دیے جا رہا ہوں. جا, تیرے پیچھے لشکر ہوں گے, تیرے پیچھے قافلے ہوں گے. مجھے تو کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا تھا 1991 میں. یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں, یہ ایک رات کے سودے یہ آپ نے کیے ہیں. یہ نچوڑ مجمع بیٹھا ہے میرے پاس, نچوڑ مجمع بیٹھا ہے, یہ نچوڑ مجمع بیٹھا ہے, سات بیٹھا ہے, یہ مکھن بیٹھا ہے. مدھانی سارا مہینہ چلتی رہی, چلتی رہی, چلتی رہی, چلتی رہی. کچھ چیزیں نیچے بیٹھتی رہی, کچھ نکلتی گئی. یہ آخری مکھن میرے سامنے بیٹھا ہے جن کے میں دیدار کر رہا ہوں. سو در یار پہ بڑی دھوم ہے, وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. در یار پہ بڑی دھوم ہے, وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. کیا ہوگا اس مجمع کا آیت کریمہ پڑھنا, اور اس مجمع قربانی والے مجمع, ہائے ہائے جن کی دل کی آرزویں بھی ٹوٹ گئیں اور حسرتیں بھی پامال ہو گئیں, جن کے نے اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر بنا لیا. ہائے ہائے, وہ بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیں گے کس درد کے ساتھ, کس سوز کے ساتھ, کس گڑ گڑانے کے ساتھ, کن بھکاری بننے کے بعد, اور کس انداز سے ان کا دل کا درد, ان کا غم, ان کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی. کیا گمان کر سکتے. میں تو آپ کی وجہ سے بیٹھا پاتا ہوں, بظاہر کرسی اونچی پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں, لیکن آپ کی قربانیوں کی برکت ہے, اس مجمع کی برکت ہے جو مجھ پہ مضامین وارد ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں طارق دل کی دنیا بوجھ لیتا ہے, رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کشف نہیں ہوتا. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ حضرات کی توجہات, قربانیاں,
اس قربانیوں کی وجہ سے اللہ میرے دل پہ وہ کیفیتیں اور میری زبان پہ الفاظ وارد کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے دل کی آواز سنی ہے. اس قربانی کی وجہ سے، اس مجاہدے کی وجہ سے، ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ فیصلے کرتا ہے، عزتوں، برکتوں، خیروں، دولتوں اور راحتوں کے فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ سے. تو جی چاہتا ہے کہ لائٹیں بند کر دیں اور بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیں، تھوڑی دیر پڑھ لیں، 10 منٹ پڑھ لیں، پر دل کی گہرائیوں سے، اندر کے در سے. اور لاہوریوں کو مبارک دیتا ہوں، خوش قسمت ہیں یہ باہر والے آ کے لاہور کی تسبیح خانے کو چمکا دیتے ہیں. یہ باہر والے آ کے لاہور والوں کے تسبیح خانوں کی رونقیں بڑھا دیتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کیا کرو پردیسیوں کا، لاہوریوں ان کا شکریہ، ان پردیسیوں کو کہا کرو مرحبا، اور ان کا اکرام کیا کرو اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو. انہی کی وجہ سے تسبیح خانے کی آبادی ہے اور رونق ہے اور بہاریں ہیں اور برکتیں ہیں. انہی کی وجہ سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. اب اللہ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے. اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر اسم ذات کا ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی. اور عید کی نماز میں انشاءاللہ میں خود بھی موجود ہوں گا، 6 بجے صبح یہاں ادا کی جائے گی. اور عید کے دن سورۃ کوثر کا 313 دفعہ کا عمل ہمت کر کے پڑھ لینا. زندگی کی بہاریں اور برکتیں اور رزق اور دولتیں پائیں گے. اور عید کی رات، چاند رات میں ایک تسبیح یا تواب و یا کریم کی گڑ گڑا کے پڑھ لینا. اللہ عزتوں اور برکتوں کے فیصلے اور قبولیت عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللہ 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 اللہ. نصیب کے فیصلے ہو جاتے اس پہ ہوتا. اور آج آپ نے جو گڑ گڑا کے، میرے خیال میں آپ سچ بتائیں، ہم نے جتنی راتوں کے عمل کیے ہیں جو آج کیفیت پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے ہوئی تھی؟ سچ بتائیں، یہ قربانی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں صبح جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں شام جا رہا ہوں. میرا بھی دل چاہتا ہے گاڑی نہیں ملے گی، ٹرین نہیں ملے گی، بس نہیں ملے گی، ٹریفک نہیں ملے گی، کرائے ڈبل ہو جائیں گے، دھکے کھانے پڑیں گے. کہہ رہے کوئی بات نہیں، تھوڑے سے دھکے کھا لیں گے، بعد میں چلے جائیں گے، پر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو زندگی بھر کے دھکوں سے تو بچا جاؤں. یہ چاہتا ہے. تبوک میں میرے اللہ کے حبیب سے لوگ اجازتیں مانگ کے جا رہے تھے. حضور ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. وہ کہتا ہے جی میری مجبوری، جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ مجبوری، جاؤ. سخت گرمی، 700 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے، فقر، فاقہ، بھوک، فصلیں پکی ہوئی ہیں، قرضے دینے ہیں، شادیاں کرنی ہیں،
کھجور کے تاجر مدینہ میں آنے والے ہیں، فصلوں کے پکنے پہ سارا کچھ تیار ہے اور کہہ نکلو انفروا خفافا وثقالا، چلو بھائی نکلو، اگر تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو چلو۔ یہ جو یہاں قربانی ہوئی ہے، اس قربانی میں بھی اللہ نے دین کے پودوں کو استحکام بخشا، پھر فی دین اللہ افواجا۔ آج جو کیفیات ملی ہے نا، دعا الفاظ کا نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ الفاظ کا نہیں، کیفیات کا۔ آج جو کیفیات ملی ہے نا مجمع کو، یہ پھر قسمت میں ڈھونڈو گے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ واقعی ڈھونڈو گے، اور یہ قربانی پہ ملی، اور یہ جمنے پہ ملی، یہ تڑپنے پہ ملی، یہ ناگواریوں کو برداشت کرنے پہ ملی، یہ پردیس کو اپنا بنانے پہ ملی، یہ لوگوں کی باتیں کانوں میں پڑ رہی کہ تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں، اس پہ کہا نہیں، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، تو چلا جا، بلکہ تو بھی نہ جا، میں تو جاؤں گا نہیں۔ اس پہ آپ نے یہ پایا ہے جو کچھ آج پایا ہے، اس پہ پایا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، اس پہ پایا ہے۔ اچھا جی، کل جو ہے ہم کچھ مشاہدات بتا رہے تھے، ہر بندہ اپنا کوئی طبی ٹوٹکا بتا رہا تھا جو اس کا آزمودہ تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میری سن لو، میرا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال دو، کہیں میری آخرت کا یہی نہ سامان بن جائے، کسی کی راحت کا سامان، کسی مشکل دور ہونے کا سامان، کسی کے مسئلے حل ہونے کا سامان۔ کون ہے جو حصہ ملانا چاہتا ہے اور کہتا ہے آج تک یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا، حکمت کا، طب کا راز، اور ٹوٹکا ہے کسی سخت سے سخت بیماری، تکلیف، مشکل، پریشانی کا، میں بتاتا ہوں اور اللہ کے خزانوں سے لیتا ہوں۔ کون بتا رہا ہے؟ صرف 10 بندے آج بتائیں گے، اور وہ 10 بندے ہیں، ایک آپ بتائیں گے، 2 3 4 5 6 7 8 10، بس زیادہ نہیں۔ اب آپ جتنے کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، باقی کھڑے نہ ہوں، کوئی باقی کھڑے نہ ہوں۔ اب میں گنوں گا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، چلو بس 12 آدمی ہیں۔ اب دائیں طرف سے ایسے شروع ہو اور باقی قریب آتے جائیں، کیونکہ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ادھر سے آ کے اگر کوئی ترتیب لائن کی بنا لیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی برکت سے مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی قربانی ہے آپ کی، ادھر سے ایسے آتے جائیں گے، ادھر سے جاتے جائیں گے۔ جی آئیے، اپنا وہ مشاہدہ بتائیں، طب کا، حکمت کا، ٹوٹکا، کسی بیماری، کسی تکلیف میں۔ آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں، ادھر آتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی اس تکلیف پہ آپ کے لیے بڑی خیریں کھلیں گی، برکتیں۔ بس یہی 12 افراد۔ جی جی بتائیے۔ بسم اللہ، اگر کسی کو چھینک آئے، خاص کر کے مدرگار چل رہا ہے تو اوپر والا موٹ ڈالنے میں دبائے، معمولی سا دبا کر کے خاص کر موٹر سائیکل بندہ چلا رہا ہے، آگے سے رش بہت زیادہ ہے، چھینک آ رہی ہے، اوپر والا موٹ ڈالنے میں دبائے، انشاءاللہ اس کو چھینک نہیں جائے گی، آرام سے گزر جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کو جوائی بہت تنگ کر رہا ہے، اس کو نیند آئی ہے تو نیچے والا موٹ جو ہے وہ دانتوں میں دبائے، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈکاریں بہت آتی، محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو ڈکاریں آتی، محفل والے بڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں کہ مجھے بہت ڈکار ہے۔ اگر وہ ڈکار کے وقت منہ کو بند رکھے اور جو اندر سے بڑاس نکلتی ہے اس کو ناک کے ذریعے نکالے، اور جتنا بھی بڑاس اندر آ جاتا ہے منہ اور نکل جائے، اس پر نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈکاریں ختم ہو جائیں۔ یہ دوسری بات، تیسری بات پھر بتائیں ڈکاروں۔ اچھا بھی یہ پہلی چھینک والا تو میرا تجربہ ہے، نچلے ہونٹ والا جنہوں نے لاجواب تجربہ بتایا، ٹکانوں والا ذرا پھر بتا دیں۔ ہاں، جس شخص کو ڈکار بہت زیادہ آ رہے ہو وہ ڈکار کے وقت اپنے منہ کو بند رکھے، ڈکار جیسے آئے تو ہوا کو ناک کے ذریعے خارج کرے اور اس وقت وہ دودھ جو منہ میں ہوتا ہے وہ دودھ نکل جائے، وہ کچھ عرصہ وہ کرے گا یہ عمل، انشاءاللہ اس کی ڈکاریں ختم ہو جائے گی، اس کے اندر تکبیر والا عمل ہے وہ نیچے سے
جاری ہو جائے گا، اس کو ڈکاری نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور کوئی چیز بتانا چاہیں آپ؟ ٹھیک، آپ ادھر سے تشریف لے جائیں جی۔ اب باقی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔